بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے تیسرے مرحلے میں ہے کہ تیسرے مرحلے کی فصل سوم تک پہنچے تھے کہ انشاءاللہ آج فصل سوم کو بیان کریں گے۔ اس تیسری فصل کے اندر مرحوم علامہ وجود فی نفس ہی کے دو قسموں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مرحلے کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ وجود یا فی نفس ہی ہے یا فی غیر ہی ہے۔ وجود فی نفس ہی اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا وجود فی نفس ہی لے نفس ہی ہے یا وجود فی نفس ہی لے غیر ہی ہے۔ اچھا، اس تقسیم کو یوں بیان کر سکتے ہیں آپ، جب ہم وجود فی نفس ہی کو دیکھتے ہیں، جو کائنات کے اندر وجودات فی نفس ہی ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض وجودات ایسے ہیں کہ وجود فی نفس ہی کا کسی دوسرے وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کیا؟ اس کی وضاحت ابھی ہوتی ہے کہ اس تعلق سے کیا مراد ہے ہماری۔ مثلا ایک پتھر کو آپ مد نظر رکھیں، خب پتھر ایک موجود مستقل ہے کہ جس کا دوسری اشیاء کے ساتھ ارتباط نہیں ہے۔ یہ پتھر یا حجر ایک ایسا وجود ہے جو اپنی ماہیت کو بروز دیتا ہے۔ اس پتھر سے فقط اسی کی اپنی ماہیت کو آپ دیکھ پاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جیسے کہ علامہ یہاں پر تعبیر بھی استعمال کریں گے کہ حجر ایک ایسا وجود ہے جو فقط اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے۔ طرد عدم کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اپنی ماہیت کو ظہور و بروز دیتا ہے۔ اس وجود حجر کا کوئی اور رول اور کردار نہیں ہے، جبکہ بعض وجودات فی نفس ہی ایسے ہیں کہ وہ اپنی ماہیت سے طرد عدم کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور وجود کے اندر جو نقص پایا جاتا ہے اس سے بھی طرد عدم کرتا ہے۔ یعنی ایسا وجود فی نفس ہی ہے جو دوسرے وجود فی نفس ہی کے ساتھ مرتبط ہے، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی اس کا کام فقط یہ نہیں ہے کہ اپنی ماہیت کو بروز دے، بلکہ اپنی ماہیت کو بروز دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے وجود فی نفس ہی کے اندر موجود نقص اس کو بھی دور کرتا ہے۔ مثال دو اس کی میں، مثلا جیسے علم ہے۔ اب علم ایک وجود فی نفس ہی ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ جس طریقے سے وجود رابط تھا کہ جس کی اپنی طرف سے کوئی نفسیت نہیں تھی، نہ، علم ایسے نہیں ہے، وجود فی نفس ہی رکھتا ہے، یعنی وجود رابط نہیں ہے، اس کی نفسیت ہے، مستقل بالمفہومیت ہے، آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن
جیسے یہ وجود علم وجود میں آتا ہے، اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، تو اپنی ماہیت سے طرد عدم کرنے کے ساتھ ساتھ جس موضوع کے اندر ہوتا ہے، مثلا جو عالم ہے اس موضوع کے اندر جو ایک نقص پایا جاتا تھا، مثلا اس کے اندر جو جہالت پائی جاتی تھی، اس موضوع سے اس نقص کو یعنی جہالت کو بھی دور کرتا ہے۔ مثلا آپ کو جداگانہ خارج میں ایک جگہ پر علم نظر نہیں آئے گا، علم حتماً کسی موضوع کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ جو علم ہے وجود فی نفس ہی ہے، اپنی ماہیت کو بروز دے رہا ہے، لیکن اپنی ماہیت کو بروز دینے کے ساتھ ساتھ موضوع کے اندر جو نقص پایا جاتا تھا، یعنی وہ شخص جو عالم بن رہا ہے اس کے اندر جو جہالت پائی جا رہی تھی اس جہالت کو بھی دور کرتا ہے۔ تو پس بعض وجودات فی نفس ہی ایسے ہیں، یعنی ان کا تعلق دوسرے وجود فی نفس ہی سے بھی ہے، لیکن دوسرے وجود فی نفس ہی سے ایک نقص زائد کو، عدم زائد کو دور کرتے ہیں۔ جو اس دوسری قسم کا وجود فی نفس ہی ہے اس کو کہتے ہیں وجود فی نفس ہی لغیر۔ وجود فی نفس ہی ہے، اپنی ماہیت سے عدم کو دور کر رہا ہے، اپنی ماہیت کو ظہور اور بروز دے رہا ہے، لیکن اپنی ماہیت کو ظہور اور بروز دینے کے ساتھ ساتھ موضوع کے اندر جو نقص پایا جاتا تھا اس نقص کو بھی دور ہٹاتا ہے۔ ایسے وجودات کو کہتے ہیں وجود فی نفس ہی لغیر، جبکہ ان کے مقابلے میں جو وہ وجود تھا وجود فی نفس ہی لنفس، وہ ایسا وجود تھا کہ جو فقط اپنی ماہیت کو بروز دے رہا تھا، اس طرح کا ارتباط اس کا کسی اور وجود فی نفس ہی سے نہیں تھا۔ خلاصہ کلام جو یہاں پر تقسیم ذکر کرتے ہیں وجود فی نفس ہی کی، وہ اس طریقے سے ہے کہ آغا وجود فی نفس ہی دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو ایسا ہے کہ اس کا تعلق کسی اور وجود فی نفس ہی سے نہیں ہے، یعنی فقط اپنی ماہیت کو ظاہر کرتا ہے، اپنی ماہیت کو بروز دیتا ہے، یا اصطلاح کے اعتبار سے کہا جائے فقط اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، عدم کو دور پھینکتا ہے، کہ اس کو ہم کہیں گے وجود فی نفس ہی لے نفس ہے۔ یا تو وجود فی نفس ہی ایسا ہے کہ جو اپنی ماہیت سے طرد عدم کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور وجود فی نفس ہی کے اندر موجود عدم زائد کو بھی، کسی زائد نقص کو بھی دور پھینکتا ہے۔ جیسے مثال دی میں نے علم، کہ علم اپنی ماہیت کو تو ظاہر کرتا ہے، بروز دیتا ہے، اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، لیکن اپنی ماہیت کو بروز دینے کے ساتھ ساتھ جس موضوع کے اندر موجود ہو رہا ہے اس کے اندر جو نقص زائد تھا اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس نقطے پر توجہ کریں، ہم جو کہتے ہیں دوسرے وجود فی نفس ہی سے عدم زائد کو طرد کرتا ہے، اس کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہے اس نقص کو دور کرتا ہے، لیکن دوسرے وجود فی نفس ہی کی ماہیت سے طرد عدم نہیں کرتا۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ وجود فی نفس ہی لغیر ہی دو ماہیتوں کو بروز دیتا ہو، دو ماہیتوں سے طرد عدم کرتا ہو، نہ ایسے نہیں ہے۔ یعنی مثلا جیسے علم ہے، توجہ فرمائیں، جیسے علم ہے، اب ایسے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ علم اپنی ماہیت کو ظاہر کرتا ہے
اور دوسری مرتبہ عالم کی ماہیت کو ظاہر کرتا ہو. نہ، عالم کی ماہیت کو ظاہر نہیں کرتا، اپنے موضوع کی ماہیت سے طرد عدم نہیں کرتا، بلکہ موضوع کے اندر جو ایک نقص پایا جاتا ہے اس نقص کو دور کرتا ہے. یعنی علم جس موضوع کے اندر متحقق ہوگا اس موضوع کو عالم بنائے گا، اس سے جہالت کو دور کرے گا. اما نہیں کہ عالم کی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہو. یہ نقطہ قابل دقت ہے. اچھا، ایک اور نقطہ، اس وجود فی نفس ہی لغیر ہی کو وجود نائت بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وجود نائت. کیونکہ یہ ایسا وجود ہے جو اپنے موضوع کے لیے ایک نعت اور صفت کا کام بھی دیتا ہے. مثلا علم جس موضوع کے اندر آئے گا اس موضوع کو متصف کرے گا صفت علم کے ساتھ. اس موضوع کے لیے نعت واقع ہوتا ہے، صفت واقع ہوتا ہے، آپ اس کو عالم کہتے ہیں. خوب، یہ ایک نقطہ. ایک اور نقطہ جو یہاں پر سمجھنے والا ہے وہ نقطہ یہ کہ وجود فی نفس ہی، وجود فی نفس ہی لغیر ہی میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وجود اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، ساتھ میں موضوع کے اندر جو عدم زائد ہے اس کو بھی دور پھینکتا ہے. لیکن یہ دو چیزیں نہیں ہیں، دقت کیجئے گا، یہاں پر دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک شے اس کا وجود فی نفس ہی ہو اور دوسری شے اس کا وجود لغیر ہی ہونا ہو. یعنی وجود فی نفس ہی ایک وجود ہو اور وجود لغیر ہی دوسرا وجود ہو. نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ وجود فی نفس ہی عین وجود لغیر ہی ہے. یہ بہت زیادہ آپ تعبیر سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر دقت کریں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، علم جو اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، یہی کہ علم موجود ہوتا ہے، اس علم کا موجود ہونا عیناً اس موضوع کو عالم بنانا ہے. جس موضوع کے اندر علم تحقق پیدا کرتا ہے، جس موضوع کے اندر علم موجود ہوتا ہے، عیناً اس علم کا موجود ہونا اور اپنے موضوع کو عالم بنانا. یعنی اس کا وجود فی نفس ہی عین وجود لغیر ہی ہے. نہ ان کے وجود فی نفس ہی ہونا علیحدہ ہو اور اس کا وجود لغیر ہی ہونا علیحدہ ہو. نہ آغا جان، اس کا وجود فی نفس ہی ہونا ہمان اور وجود لغیر ہی ہونا ہمان. یہ دقیق نقطہ ہے. اچھا، اگر یہ مطلب واضح ہو گیا کہ وجود فی نفس ہی لغیر ہی کسے کہتے ہیں، تو وجود فی نفس ہی لغیر ہی پر دلیل فرماتے ہیں کہ برہان شہودی ہے، دلیل وجدانی ہے. آغا، ہمارے سامنے اعراض جتنے بھی ہیں کہ چھٹے مرحلے میں ہم اعراض نہگانہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. جتنے بھی اعراض ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں. اعراض ان کا وجود فی نفس ہی لغیر ہی ہے. جتنے بھی عرض ہے، جو بھی عرض ہے، مقدار اسی طریقے سے، کیف اسی طریقے سے، عین اسی طریقے سے، یہ جتنے بھی اعراض ہیں ان کا وجود فی نفس ہی لغیر ہی ہے. عرض جس طریقے سے اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتی ہے، اسی طریقے سے
اپنے موضوع سے عدم زائد کو بھی دور پھینکتی ہے، اور آراز ہم بالوجدان و شہودان محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اس وجود فی نفس ہی لغیر ہی کے لیے ایک اور مثال بھی ہے۔ کیا ہے مثال؟ وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہاں پر آئے گا صور نوعیہ کی بحث۔ صور نوعیہ اس طریقے سے ہے کہ انشاءاللہ میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ صور نوعیہ جوہریہ انشاءاللہ ہم چھٹے مرحلے میں ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ مثلا جیسے صورت نوعیہ مائیہ، ماء پانی ہونا، صورت نوعیہ مثلا ارضیہ زمین، خاک، مٹی، ترابیہ۔ خوبصورت نوعیہ جوہریہ ترابیہ یہ ایک صورت نوعیہ ہے۔ صورت نوعیہ بھی اسی طریقے سے اس کا وجود فی نفس ہی لغیر ہی ہے، کیونکہ صورت نوعیہ جوہریہ محل کے اندر حلول کرتی ہے۔ جس طریقے سے صورت نوعیہ جوہریہ اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتی ہے، اسی طریقے سے جس مادے کے اندر حلول کرتی ہے اس مادے سے بھی ایک عدم کو دور پھینکتی ہے، کہ تفصیلات انشاءاللہ اس کی چھٹے مرحلے میں آئیں گی۔ اس سے زیادہ میں اس کی توضیح یہاں پر نہیں دینا چاہتا۔ اچھا، یہ پہلی تقسیم ہو گئی کہ ہمارے سامنے پس دو طرح کے وجود فی نفس ہی، یا وجود فی نفس ہی لے نفس ہی ہے کہ یہ ایسے وجود فی نفس ہی ہے کہ جو فقط اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتے ہیں، فقط اپنی ماہیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے انواع جوہریہ، جتنی بھی انواع جوہریہ ہیں وہ ایسے ہیں، انسان، حجر، شجر۔ اب یہ جیسے ہی اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتے ہیں، یہ خالی فقط اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جس طریقے سے اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتے ہیں اور وجود فی نفس ہی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہو، نہ ایسے نہیں ہے۔ لیکن وجود فی نفس ہی لغیر ہی اس طریقے سے ہے۔ عبارت کو تھوڑا سا دیکھیں۔ الفصل الثالث من الوجود فی نفس ہی، فرماتے ہیں کہ وجود فی نفس ہی میں سے کچھ وجود ما ہوا لغیر ہی، ایک وجود وہ ہے جو فی نفس ہی لغیر ہی ہے، ومنہ اور اس وجود فی نفس ہی میں سے ما ہوا لنفس ہی، ایسے ہے۔ والمراد بکون وجود الشیء لغیرہ، یہ جو ہم کہتے ہیں وجود فی نفس ہی لغیرہ، تو اس سے مراد ہماری کیا ہے؟ یہ مراد ہے ان یکون الوجود الذی لہو فی نفس ہی، فرماتے ہیں کہ وجود الذی لہو فی نفس، وہ وجود کہ جو فی نفس ہی ہے، وہ وجود کہ جو فی نفس ہی ہے، وجود فی نفس ہی لغیر ہی میں وہ وجود جو فی نفس ہی ہے، فی نفس ہی ہے یعنی کیا؟ وَهُوَ الَّذِي يَطْرُدُ عَنْ مَاهِيَتِهِ الْعَدَمَ، اگر وجود فی نفس ہی ہے یعنی اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، یعنی اپنی ماہیت کو بروز دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو وجود ان یکون الوجود کے جو فی نفس ہی ہے، ہوا بعینہ یطرد عدما عن شیء آخر، یہ وجود فی نفس ہی عیناً وہی کیا کرتا ہے؟ کسی اور شے سے بھی ایک طرح کا عدم دور کرتا ہے، ایک طرح کا عدم دور کرتا ہے۔ اس پر توجہ رہے، عدمن ایک طرح کا عدم دور کرتا ہے، درست ہے؟ نہیں کہ اس شیء آخر کی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہو، نا، اس شیء آخر سے ایک طرح کا عدم دور کرتا ہے۔
لا عدم ذات ہی و ماہیت ہے، نہ کہ اس دوسری شے کی ذات اور ماہیت سے طرد عدم کرتا ہو، نہ نہ نہ، اس دوسری شے کی ماہیت اور ذات سے طرد عدم نہیں کرتا، بلکہ اس سے ایک طرح کا نقص جو اس کے اندر پایا جاتا تھا، ایک طرح کا اور عدم جو پایا جاتا تھا، اس سے طرد عدم کرتا ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ وجود دوسری شے کی ذات اور ماہیت سے طرد عدم کرتا تو کان لوجود واحد ماہیتان، تو لازم آئے گا کہ ایک ہی شے کی دو ماہیتیں ہوں۔ اگر ایک ہی شے کی دو ماہیتیں ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ خوب، اگر ایک ہی شے کی دو ماہیتیں ہوں تو لازم آئے گا کہ ایک شے ایک نہ ہو بلکہ دو بن جائیں۔ وَهُوَ کثرت الواحد، اور ایک ہی شے کی دو ماہیتوں کا ہونا مقصد یہ ہے کہ واحد واحد نہ ہو بلکہ دو بن جائے۔ لا عدم ذات ہی و ماہیت ہی بل عدمن زائدن علی ذات ہی و ماہیت ہے، بلکہ اس شے کی ذات اور ماہیت میں ایک اور عدم پایا جاتا ہے، ایک اور نقص پایا جاتا ہے، اس عدم زائد اور نقص کو دور پھینکتی ہے۔ لہو نوع مقارنت اللہ، کہ وہ جو عدم زائد ہے اس کا ایک طریقے کی اس عدم زائد کی ایک طریقے کی مقارنت ہے اس شیء آخر سے۔ وہ جو دوسرا عدم ہے نا آغا، اس شے کے ساتھ برحال ایک طریقے کی مقارنت رکھتا ہے، جیسے مثال میں بھی واضح ہوتا ہے، کل علم، جیسے علم، الذی یطرد بوجودہ العدم عن ماہیت الکیفیہ، جس طریقے سے علم کہ جو اپنے وجود کے ذریعے سے اپنی ماہیت کیفیہ، کیف نفسانی ہے نا، یہ اپنی ماہیت کیفیہ سے عدم کو دور پھینکتا ہے، لیکن ساتھ اس کے وَيَطْرُدُ بِهِ بِعَيْنِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْجَهْلَ، لیکن ساتھ اس کے عیناً اپنے موضوع سے جہالت کو بھی دور پھینکتا ہے، کہ الذی هو نوع من العدم، کہ یہ جہل ایک طرح کا عدم ہے کہ یقارنہ، جو عدم اس شیء آخر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اگر عالم کے مورد میں، موضوع کے مورد میں یہ عدم یعنی جہل اس کے ساتھ تھا، اب جیسے ہی علم وجود میں آتا ہے تو علم اپنی ماہیت سے عدم کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے موضوع سے بھی عدم کو دور کر رہا ہے۔ یا دوسری مثال، وَقَلْ قُدْرَةَ، علی علم میں ممکن ہے مرحوم حاجی جیسا بندہ آ کر اشکال کرے کہ علم آگا اصنخ وجود ہے، آئے قدرت کی طرح، وَقَلْ قُدْرَةَ فَإِنَّهَا کما تطرد عن ماہیت نفسها العدم، جس طریقے سے قدرت اپنی ماہیت سے عدم کو دور کرتی ہے، اپنی ماہیت سے عدم کو دور کرتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی جیسے ہی قدرت وجود میں آئے گی نا تو یہ ماہیت بروز کرے گی۔ حالانکہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تعبیرات ایسی استعمال کرے کہ اپنی ماہیت سے عدم کو دور پھینکے، یعنی یہی کہ قدرت وجود میں آئے گئی تو اس کی ماہیت بھی خود بخود بروز کرے گی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تطرد بعینہا عن موضوعہا العجز، عیناً جیسے ہی اس نے اپنی ماہیت سے طرد عدم کیا، اسی طریقے سے اپنے موضوع سے عجز کو بھی دور پھینک دیتی ہے۔ اب اگر کسی موضوع کے اندر قدرت پیدا ہو جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ عاجز نہیں ہے اس شخص سے، کہ جس شخص کو آپ قادر کہتے ہیں اس میں جو عجز پایا جاتا تھا اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحَقُّقِ هَذَا الْقِسْمِ، اس وجود فی نفسہ لغیرہ پر استدلال وہی شہودی وجدانی ہے کہ وجداناً ہم دیکھتے ہیں۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحَقُّقِ هَذَا الْقِسْمِ
فرماتے ہیں اس قسم کے تحقق پر دلیل کیا ہے؟ وجودات الاعراض، اعراض کا وجود اسی طریقے سے ہے۔ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهَا، وجودات اعراض میں سے ہر ایک، کما یطرد عن ماہیت نفسہ العدم، جس طریقے سے ان میں سے ہر ایک اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، یطرد بعینہ عن موضوعہ نوعا من العدم، عیناً اسی طریقے سے اپنے موضوع سے ایک طرح کا عدم دور پھینکتا ہے۔ خب یہ اعراض اسی طریقے سے ہیں کہ اعراض جس چیز کے اندر ہوتے ہیں ان کو موضوع کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الصُّوَرُ النَّوْعِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ، اور صور نوعیہ جوہریہ بھی اسی طریقے سے ہیں کہ ان کی وضاحت میں ابھی بالکل نہیں کرتا۔ فَإِنَّ لَهَا، یہ جو صور نوعیہ جوہریہ ہے، فَإِنَّ لَهَا نَوْعَ حُصُولٍ لِمَوَادِّهَا، آغا جو ان صور نوعیہ جوہریہ کے لیے مادہ ہوتا ہے، ان مواد کے لیے، مادے کے لیے صور نوعیہ جوہریہ کا حصول ہوتا ہے۔ یہ جو آپ ہمارے سامنے پانی دیکھتے ہیں نا، ہم چھٹے مرحلے میں پڑھیں گے کہ یہ جو پانی ہے نا، یہاں پر ایک مادہ اولا ہے جس کو آپ ہیولا کہتے ہیں، ایک صورت جسمیہ ہے کہ جو اس مادہ اولا کے اندر حائل ہے، پھر یہ مادہ اولا اور صورت جسمیہ دونوں مادہ ثانیہ قرار پاتے ہیں صور نوعیہ جوہریہ کے لیے، کہ وہ جو مادہ اولا ہے اور صورت جسمیہ ہے اس پر کوئی نہ کوئی نوع عارض ہوتی ہے، مثلا یا پانی ہوتا ہے، یا مٹی ہوتی ہے، یا خاک ہوتی ہے۔ تو اب جیسے ہی آپ نے مادہ اولا اور صورت جسمیہ کو مادہ ثانیہ قرار دیا تو اس کے اندر ایک صورت نوعیہ جوہریہ حال ہوتی ہے، اس کے اندر حلول کرتی ہے، چاہے وہ صورت نوعیہ مائیہ ہو، چاہے ترابیہ ہو، چاہے ناریہ ہو، چاہے ہوائیہ ہو۔ اس طریقے سے ہے کہ بہرحال اس کی تفصیلات آئندہ مباحث میں آئے گی، میں یہاں پر توضیح نہیں دینا چاہتا۔ فَإِنَّ لَهَا نَوْعَ حُصُولٍ لِمَوَادِّهَا، ان صور نوعیہ جوہریہ کے لیے ایک طرح کا حصول ہے اپنے مواد کے لیے، کہ تُكْمِلُهَا وَتَطْرُدُ عَنْهَا نَقْصًا جوہریًا، یہ صور نوعیہ اپنے مواد کو کامل کرتی ہیں اور ان مواد سے ایک نقص جوہری کو دور کرتی ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات چھٹے مرحلے کے اندر کہ آخر اعراض اور ان کے موضوعات میں ایک طرف، صور نوعیہ اور ان کے محل میں دوسری طرف سے کیا فرق ہے، جبکہ دونوں وجود فی نفس ہی لغیر ہی ہے۔ اعلیٰ تفصیلات انشاءاللہ فانتظروا، آئندہ مباحث میں آئیں گی۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الطَّرْدِ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْنِ الْوُجُودِ لِغَيْرِهِ وَقَوْنِهِ نَاعِتًا، فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طریقے کا طرد عدم ہے، اس سے مراد ہماری وہی وجود لغیر ہی ہے، اسی سے مراد ہماری وجود ناعتی ہے کہ اپنی ماہیت کے ساتھ ساتھ ایک اور وجود فی نفس ہی سے ایک عدم زائد کو دور کرتے ہیں۔ وَيُقَابِلُهُ، اور اس وجود فی نفس ہی لغیر ہی کے مقابل میں ہے کیا؟ ما کان تاردن لعدم نفسہ، ایک وہ ہے کہ جو آغا اپنی ذات سے طرد عدم کرتا ہے، فحسبو، فقط، یعنی ایسا وجود فی نفس ہی ہے کہ جس کا تعلق اس طرح کا کسی اور وجود فی نفس ہی سے نہیں ہے۔ کل انواع التامت الجوہریہ، خوب جیسے انواع تامہ جوہریہ، جیسے انسان، جیسے فراس، ایسے ہے، درست ہے۔ انواع تامہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ صور نوعیہ جوہریہ خوب ان کو ہم نے وجود فی نفس ہی لغیر ہی میں داخل کیا، اب یہ صور نوعیہ جوہریہ اپنے مواد کے ساتھ مل کر ایک نوع تام کو تشکیل دیتی ہے، یہ مراد ہے ہماری۔ کل انسان والفراس
وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْوُجُودِ وُجُودًا لِنَفْسِهِ. اگر اس طرح کے وجود کو وجود فی نفس ہی لے نفس ہی کہتے ہیں. فَإِذَنْ الْمَطْلُوبُ ثَابِتٌ. پس ہم انواع تامہ جوہریہ بھی بالوجدان پاتے ہیں اور اسی طریقے سے وجود فی نفس ہی لغیر ہی بھی بالوجدان و شہودن پاتے ہیں. خوب یہی ہمارا مقصود تھا. وَذَلِكَ مَا أَرَدْنَاهُ. خوب اسی چیز کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے. اچھا یہاں پر ایک اور تقسیم بھی ذکر کی جاتی ہے. وہ تقسیم یہ ہے کہ بہرحال میں مرحوم علامہ کی اگر تعبیر کو استعمال کروں تو وہ تقسیم اس طریقے سے ہے کہ کہتے ہیں وجود فی نفس ہی لے نفس ہی تقسیم ہوتا ہے بے نفس ہی اور بغیر ہی کی طرف. کہ وہ جو وجود فی نفس ہی لے نفس ہی ہے یا بے نفس ہی ہے، یعنی اس کو کسی علت کی ضرورت نہیں ہے، یا نہ بغیر ہی ہے اس کو علت کی ضرورت ہے. کہ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اس تقسیم کو ہم علت و معلول کے مباحث میں ذکر کریں گے. لیکن ایک نقطہ کہ جس کی طرف استاد امینی نژاد نے بھی توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقسیم اس طریقے سے مطرح کرنا، یعنی آپ پہلے کہیں وجود فی نفس ہی اور جو ہے وہ کیا ہے وجود فی غیر ہی. اچھا یہ تقسیم، پھر وجود فی نفس ہی کو آپ تقسیم کریں لے نفس ہی اور لے غیر ہی کی طرف دو. پھر آپ آئے وجود فی نفس ہی لے نفس ہی کو تقسیم کریں بے نفس ہی اور بغیر ہی کی طرف. یہ اس طریقے سے طریقہ درست نہیں ہے. اگر یہ جو تقسیم ہے وجود بغیر ہی و بذات ہی، اصلاً یہ ان گزشتہ تقسیمات کے طول میں نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ آئیں پہلے کہیں کہ وجود فی نفس ہی فی غیر ہی ہے، پھر وجود فی نفس ہی کو کہیں وجود فی نفس ہی یا لے نفس ہی ہے یا لے غیر ہی ہے، پھر وجود فی نفس ہی لے نفس ہی کو تقسیم کریں بے نفس ہی اور بغیر ہی کی طرف. نہ یہ بے نفس ہی اور بغیر ہی کی تقسیم ایسی ہے جو وجود فی غیر ہی کے باب میں بھی آئے گی، کیونکہ بغیر ہی وجود ہے فی غیر ہی کو بھی شامل ہے. اور اسی طریقے سے وجود فی نفس ہی لے غیر ہی وہ بھی اس تقسیم کے نیچے آتا ہے، کیونکہ یہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں نا وجود بے نفس ہی اور بغیر ہی، اس کا مقصد یہ کہ وجود یا واجب ہے یا ممکن ہے. خوب وجود جو واجب ہے یا ممکن ہے وہ تو فقط ایسے نہیں ہے کہ وجود واجب کے مقابلے میں دوسرا لنگا فقط اور فقط کون سا ہو، وجود فی نفس ہی لے نفس ہی ہو. نہ، دوسرا لنگا وجود فی نفس ہی لے غیر ہی بھی ہے، وجود فی غیر ہی بھی آ جاتا ہے. تو اصلاً اس تقسیم کو بہتر تھا کہ اصلاً جداگانہ طریقے سے ذکر کرے. ان پہلی تقسیمات کے طول میں تھوڑی ہے. نقطہ انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا کہ کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. عبارت کو دیکھیں، وَرُبَمَا يُقَسَّمُ الْوُجُودُ لِذَاتِهِ. اگر اس لذاتہی سے مراد علامہ نے جو ابھی لے نفس ہی کہا تھا نا، عیناً وہی مراد ہے. ہاں عیناً وہی مراد ہے. وہ وجود جو لے ذات ہی ہے یعنی لے نفس ہی ہے. خوب علی مقام تعلیم میں بہتر ہے کہ وہی جو آپ نے پہلے تعبیر استعمال کیا اسی تعبیر کو استعمال کریں، کیونکہ وگرنہ شاگرد کے لیے کیا ہوتا ہے الجھن ہو جاتی ہے. تو علامہ کہتے ہیں وَرُبَمَا يُقَسَّمُ الْوُجُودُ لے ذات ہی یعنی لے نفس ہی کو إِلَى الْوُجُودِ بِذَاتِهِ وَالْوُجُودِ بِغَيْرِهِ. ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ وجود لے نفس ہی کو تقسیم تھوڑی کرتے ہیں بذاتی اور بغیر ہی کی طرف. ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تقسیم اصلاً جدا ہے. آپ شروع سے کہیں گے وجود یا بذات ہی ہے یا بغیر ہی ہے، یہ اور تقسیم ہے. کیونکہ آپ کے اعتبار سے یہ جو تقسیم ہے یہ وجود فی نفس ہی لے نفس ہی کی تقسیم ہے، حالانکہ یہ وجود بذات ہی و بغیر ہی اس فی غیر ہی کو بھی شامل ہے اور وجود فی نفس ہی لے غیر ہی کو بھی شامل ہے. روشن ہوا؟ ایسے اگر کریں تو بہت اچھا ہے. وَرُبَمَا يُقَسَّمُ الْوُجُودُ
لے ذاتی یعنی وہی لے نفسی، الی الوجود بے ذاتی والوجود بغیرہ، وَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ رَاجِعٌ إِلَى الْعِلِّيَّةِ وَالْمَعْلُولِيَّةِ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم در حقیقت رجوع کرتی ہے اسی علت و معلول کی طرف، بے ذات یعنی علت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر یعنی علت کی ضرورت ہے۔ وَسَيَأْتِ الْبَحْثُ عَنْهُمَا، اور انشاءاللہ ان کے بارے میں ان قریب ہم گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے اس طریقے سے ہمارا مرحلہ ثالثہ بھی تمام ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔